اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ داغ دہلوی نے اس شعر میں بڑے ہی غرور سے اردو کی سربلندی کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن دوستوں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اردو ایک بھلا کی شیریں زبان ہے جو ہر جگہ ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ لیکن اگر ہم ہندوستان کا جائزہ لیں تو اردو پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ عالم تو یہ ہے کہ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ بھی اردو کی تاریخ سے ناآشنا ہیں۔ چاہنے والے بہت پھر بھی میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ ہر زبان اور ادب پر غور کریں۔ ہر زبان اپنے علاقے یا خصوصی ذات یا مذہب پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ جیسے چائنیز زبان، کیونکہ وہ چائنا میں بولی جاتی ہے اس لیے چائنیز ہوتی ہے۔ انگلش جو ہے تو بنیادی طور پر اس کا وطن انگلینڈ ہے۔ مراٹھی زبان اس لیے کیونکہ اس کو مراٹھا لوگ بولتے ہیں۔ فارسی زبان کی ابتدا چونکہ فارس میں ہوئی تھی اس لیے وہ فارسی کہلائی، اور عرب میں جو زبان بولی جاتی ہے اسے عربی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اردو نہ تو کوئی علاقہ ہے، نہ تو کوئی ذات، نہ ہی کوئی مذہب۔ تو اس کا نام اردو کیسے پڑا؟ اس زبان کو اردو کیوں کہا جانے لگا؟ دوستو، آج ہم معلوم کریں گے کہ اردو کا آغاز کس طرح ہوا۔ اردو ادب کا آغاز 14ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اس دور میں جو سلاطین تھے ان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اردو ادب پر فارسی کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اور ان دنوں میں دہلی میں جو بولیاں اور زبان بولی جاتی تھی اسے کھڑی بولی یا برج بھاشا جیسی بولیاں بولی جاتی تھی، جو ایکچوئل میں ہندی سے متاثر تھی۔ اور امیر خسرو جو تھے اس زمانے میں فارسی، عربی اور ہندی زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے ان زبانوں کو ایک ملی جلی شکل دی، یعنی کہ دیکھا جائے تو زبان میں اردو میں ان کو پیش کیا، کیونکہ جو سلاطین وقت کی زبان تھی وہ فارسی تھی اور ان کے لشکر میں فارسی لوگ تھے۔ ہندوستان جب وہ آئے تو فوج میں نئے نئے لوگ شامل ہوئے جن میں بولیاں اور زبانیں مختلف تھیں۔ اس طرح کئی زبانوں کے الفاظ، خصوصاً ہندی، فارسی، ترکی، عربی وغیرہ اور بھی کئی زبانیں جن سے مل کر ایک نئی بولی وجود میں آئی۔ اس لیے جب منظوم اردو کہی گئی پہلے تو اس زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ منظوم اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا، کہ جس کے اگر ہم معنی دیکھیں تو وہ ہوتے ہیں کہ بکھرا ہوا یا پھر خلط ملط کیا ہوا یا ایجاد کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا، یہ سبھی اس کے ریختہ کے معنی ہوتے ہیں۔ غالب نے ایک شعر کہا تھا، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس لیے اردو زبان کا نام بھی ایک ترکی سے ہی مستعار ہے۔ اردو ایک ترکی لفظ ہے جس کے معنی لشکرگاہ یا چھاؤنی کے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ اردو زبان کا نام بھی اردو کا نہیں ہے، وہ ایک ترکی زبان کا ہے۔ ترکی زبان کا اردو لفظ کہاں سے آیا ہوگا، یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو یاد رہے کہ سلطان قطب الدین ایبک ایک ترکی غلام تھا۔ اسی کے زمانے میں اردو پیدا ہو رہی تھی، اپنی آنکھیں کھول رہی تھی، پنپ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ شاہ جہاں نے دہلی میں شاہی قلعے کو قلعہ معلیٰ کے نام سے موسوم کیا۔ چونکہ ملی جلی زبان یعنی اردو کا رواج شاہی لشکر میں تھا اور یہی فصیح زبان قلعہ معلیٰ میں بولی جاتی تھی، اس لیے اسے اردو معلیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ اردو تیزی سے پھلنے پھولنے لگی تھی۔ دکن میں جو اردو بولے جانے لگی تھی اس میں دکن کی زبانوں کا سا لہجہ تھا، جیسے تیلگو زبان کا وغیرہ، اس لیے اس زبان کو دکنی کہا جانے لگا۔ اور دکن کے پہلے صاحب دیوان شاعر گزرے ہیں قلی قطب شاہ، جو اردو، فارسی، عربی اور تیلگو زبانوں کے ماہر تھے۔